ویلکم بیک۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور ناکامی۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارت کا جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق لڑاکا طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھیں۔ تکنیکی خرابی کے باوجود بھارتی لڑاکا طیارے تیجس کو اڑایا گیا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر وکرم سنگھ نے ٹریننگ کورس کے 17 اسٹیج مکمل کر رکھے تھے۔ بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر وکرم سنگھ نے تیجس طیارے کی 6 ماہ اسپیشل ٹریننگ بھی کر رکھی تھی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور ناکامی سامنے آئی ہے۔ دبئی ایئر شو کے دوران بھارت کا جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں کنٹرولر 5 نیوز خالد فرشوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد فرشوری صاحب بتائیے گا، بھارت کو ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جی بالکل، یہ بھارت کی ناکامی تو ہے، اور جو دبئی ایئر شو جو ابھی 5واں دن تھا اس کا، اور پوری دنیا سے شائقین یہاں آئے ہوئے تھے، اور دنیا بھر کے جو بہترین ہواباز تھے اور جو بہترین طیارے تھے وہ اس شو میں پرفارم کر رہے تھے، اور پاکستان بھی تھا الحمدللہ، اور پاکستان کی جو فضائی اہلیت ہے اس سے سب متاثر ہو رہے تھے۔ لیکن یہ جو حادثہ ہوا ہے تو یہ ایویشن کے حوالے سے تو بہت ہی افسوسناک حادثہ ہے کہ ان کا پائلٹ بھی ہلاک ہوا، وہ اتنا قیمتی جہاز جو تھا وہ بھی تباہ ہوا۔ لیکن یہ بھارت کی اس غرور کو سمجھ لیں کہ وہ خاک میں ملا ہے کہ جو ہر موقع کے اوپر وہ اپنے آپ کو بڑی سپریم کوئی چیز سمجھتے تھے، تو یہ بہت ہی ان کو ایک سبکی ہوئی ہے اس میں۔ یہ تیجس طیارہ جو ہے یہ بھارت میں ہی بنا تھا، اور 2001 میں اس نے پہلی دفعہ پرواز کی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2024 سے لے کر اب تک یعنی 1.5 سال کے دوران جو ہے یہ دوسرا حادثہ ہے اس کا۔ اس سے پہلے جو ہے یہ پچھلے سال 2024 میں یہ جیسلمیر میں جو ہے وہاں پر ایک ان کا علاقہ ہے راجستھان کا، وہاں پر گر کر یہ تباہ ہوا تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ اب ٹیکنیکلی جہاز صحیح نہیں تھا یا پائلٹ کی مسٹیک تھی، یہ تو ابھی ان کی ایئر فورس طے کر رہی ہے۔ لیکن یہ کہ جو عالمی ماہرین بتا رہے ہیں، جو یہاں دبئی میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف انہوں نے ضد میں اڑایا تھا، کہ جس طرح ہمارا جو طیارے پاکستان کے جو وہاں ہیں موجود، تو ان کو پوری دنیا میں ان کی جو ہمارا JF-17 ہے اس کی پوری دنیا میں جے جے کار ہو رہی تھی، اور خود بھارتی جو تھے وہ کل انہوں نے آ کر دیکھا تھا اس کو، تو انہوں نے صرف اس کی ٹکر پہ اس کو اڑایا کہ جی ہمارا اپنا طیارہ ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ بڑا شاندار ہوگا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 دن پہلے اسی تیجس جہاز کے آئل ٹینک میں سے جو ہے وہ تیل لیک ہوتے ہوئے اس کی ویڈیو آئی تھی۔ لیکن بھارت کی جو مطلب ایک پیشہ ورانہ خامی کہہ لیں آپ اس کو، یا یہ کہ ٹیکنیکل مسٹیکس کہہ لیں، کہ انہوں نے شاید اس کی تحقیق بھی نہیں کی کہ یہ اگر ہو رہا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ چیک تو کر لیتے۔ مگر یہ کہ بہت ہی ایک بدترین واقعہ ہے، اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے بھارت کی یہاں پر ٹیکنیکل ناکامی بھی ہوئی، ان کا جہاز بھی گرا، ان کا پائلٹ بھی گیا۔ لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہمارے جو چائنا سے بھی اگر ہم نے کوئی ٹیکنالوجی لی ہے، دنیا میں کہیں سے بھی لی ہے، تو ہمارے جو پیشہ ورانہ مہارت ہے الحمدللہ، جو ہمارے شاہینوں کی، جو ہمارے ہوابازوں کی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے، اس کو خود چائنیز تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی جو طیارہ اگر چائنا نے بھی کوئی ہمیں دیا اور ہم نے اس کو اڑایا ہے، تو وہ چائنیز خود کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے سیکھتے ہیں کہ اس کو اڑانا کیسے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے پاکستان کو۔ اور دوسری اس میں ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے کمزور فضائیہ جو ایئر فورسز ہیں، اگر آپ ان کی لسٹ نکالیں تو اس میں آپ کو انڈین ایئر فورس نظر آئے گی۔ یہ میں خدا نخواستہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس وقت ان کو کوئی حادثہ ہو گیا ہے کچھ ہے، یہ ایک ان کی ہسٹری ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو MiG-21 طیارے تھے اس کے سینکڑوں ورژن جو ہیں وہ انڈیا میں کریش ہوئے ہیں، سینکڑوں ورژن کریش ہوئے، اور کیونکہ سیکیورٹی جو سیفٹی جو اسٹینڈرڈز ہیں نا، یہ اس کو بالکل نہیں دیکھتے۔ ان کا اتنا بلینز ڈالر کا جو بجٹ ہے، جو دفاعی بجٹ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت دبئی کے جو ایئر شو کا جو ہے وینیو، تو وہ ایک ملبے کا ڈھیر بنا ہوا پڑا ہے۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل یا پرسوں 1-8 دن پہلے جو انیل چوہان صاحب ہیں، جو ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں، ان کی ایک کسی پوڈ کاسٹ میں یا کسی ٹی وی چینل پر وہ کہہ رہے تھے بیٹھ کر کہ جی ہم جو ہے وہ اتنے دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کیا ہم اس جنگ کے لائق ہیں جو ہم پاکستان پہ بارہ مسلط کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ تو آج اس کو ثبوت مل گیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کو دکھایا ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو دکھایا ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہے، اور پاکستان نے کبھی بھی جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کو مطلب اس کے لیے نہیں استعمال کیا پاکستان نے کہ جی ہم کوئی اپنی سپریمیسی کر رہے ہیں۔ یہ ڈیفینس ہوتا ہے، یہ اپنی ایک اہلیت ہوتی ہے کہ جس کو آپ اپنے دفاع کے لیے کرتے ہیں۔
جی آپ اپنے پڑوسیوں کو دھمکانے کے لیے، آپ خطے کے کوئی سپر پاور بننے کے لیے، کوئی بدماش بننے کے لیے نہیں کرتا. لیکن یہ کہ اب بھارت کو یہ سوچنا ہوگا اس واقعے کے بعد کہ ان کی جو اہلیت ہے، ایٹ لیسٹ جو ان کی فضائی اہلیت ہے، جو ان کی ایئر فورس ہے، جی. وہ تو اب سب کے سامنے آ گئی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بھارت کبھی بھی ناکامی اپنے سر نہیں لیتا جو اس کی ناکامی ہوتی ہے، تو اس ناکامی کا ملبہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس پر ڈالنے والا ہے؟ نہیں جی، یہ نہیں ڈال سکتے. اب دیکھیں نا، یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ یہ اب ہوگا. اب ایسے یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی کل جو وہ بھارتی پائلٹس وہاں دیکھنے آئے تھے تو کسی پاکستانی پائلٹ نے اس کو کہہ دیا کہ اس کو سیکنڈ گیئر میں سٹارٹ کرنا. تو اس قسم کی کوئی مذاکرہ خیز بچکانہ بات جس طرح یہ کرتے رہے ہمیشہ کہ جی ہم نے لالو کھیت کا ہوائی اڈہ تباہ کر دیا، ہم نے جو ہے وہ لاہور کو کر لیا جم خانہ میں ناشتہ کر رہے ہیں، یہ سب بچکانہ باتیں ضرور کریں گے. لیکن یہ اس کا کوئی، کیونکہ پوری دنیا کی ٹیکنیکل ٹیمز وہاں موجود ہیں، ساری دنیا کے جو ماہر ہواباز ہیں، جو ایئر کمپنیز ہیں وہ وہاں موجود ہیں، تو یہ اس کو کر نہیں سکتے کچھ. یہ جو ہے نا، یہ اب ان کا ایک ایسا بند گلی میں آ کے پھنس گئے ہیں کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ صرف سبکی ہے اور اس میں جو ہے وہ سبکی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہے وہ بھارتی ایئر فورس نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. یہ 2:10 پر گرا ہے اور پائلٹ کے بارے میں بھی جو ہے معلومات لے رہے ہیں. وہ اس کی تحقیق اب کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جب حادثہ ہو گیا تب کر رہے ہیں، کل جب اس کا آئل لیک ہو رہا تھا تب نہیں کی. کوئی نہ کوئی نیریٹو ضرور بنائیں گے، کوئی نیریٹو ضرور بنائیں گے کہ جی ہم نے جو ہے وہ فلاں تھا، یہ تھا، لیکن وہ بن نہیں سکتا. مکمل تحقیقات کی جائیں گی. دبئی ایئر شو والے کی انتظامیہ جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے. کیونکہ دیکھیں یہ پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ ہے کہ اگر اس طرح سے یہ ایئر شو میں جا کے ان کے یہ ناکارہ طیارے اور نااہل پائلٹس جو ہیں وہ اپنی طاقت دکھانے کے زور میں اور وہاں پر اتنے لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوا، یہ ایک بہت الارمنگ چیز ہے، بہت دنیا کے لیے سوالیہ نشان ہے. اچھا خالد فرشوری صاحب، آپ نے جنگ کی بات کی، اس حادثے کے بعد یہ بتائیں کہ کیا بھارت اب بھی اپنے بلند و بانگ دعوے کر پائے گا؟ دیکھیں جی، جو بلند و بانگ دعوے کیے تھے وہ تو مئی کے وہ جو انہوں نے ایک اپنا کیا تھا معاملہ، تو اس میں وہ گھٹنے ٹیک دیے تھے انہوں نے. اس سے پہلے ان کا ایک جو ہے وہ پاکستان کی چائے پی کے جا چکے تھے. ابھی بھی جو ہے ان کے خود امریکی کانگریس نے کل کہا ہے کہ جو طیارے گرے ہیں تو وہ بالکل ایک اوتھینٹک چیز ہے اور ان کی رپورٹ ہے کہ یہ پاکستان کا دعویٰ بالکل صحیح ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد بھی اگر وہ جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو اب تو وہ ایک کوئی مزاحیہ بھارتی فلم کا کوئی ڈائلاگ ہی بنے گا وہ سب کچھ. اب تو اس واقعے کے بعد تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. جی. اچھا سر، یہ بتائے گا کہ اسی ایئر شو میں ہم نے دیکھا کہ بھارت کو 2 دفعہ ہزیمت اٹھانی پڑی. ایک دفعہ ان کے طیارے سے آئل لیک ہوا، آج ان کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اپنی دفاعی صلاحیتوں پر نظر دوڑانی چاہیے؟ یہ کیا بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے ان کی دفاعی صلاحیت پر؟ جی بالکل دوڑانا چاہیے، بالکل دوڑانا چاہیے. یہ آپ نے جو یہ سوال کیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے جو ان کے جو ڈیفنس کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں انیل چوہان، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو ان کی صنعتی کمپنیز ہیں، جو ان کے معاہدے ہیں، جو نریندر مودی کا جو نیریٹو ہے کہ شائننگ انڈیا اور رائزنگ انڈیا اور پتہ نہیں کون کون سا انڈیا، تو وہ تو صرف دعویٰ ہی رہ گیا نا بھائی. وہ تو صرف اور صرف ایک دعویٰ رہ گیا. وہ اتنے سارے پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ ان کے اپنے جو فوجی ہیں وہ خود یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں بغیر ہتھیاروں کے ایسے ٹوٹے پھوٹے ہوائی جہاز دے کر، ایسے کم ہمت پائلٹس دے کر آپ نے ہمیں میدان میں چھوڑ دیا، اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ ہم پاکستان سے لڑیں، ہم پاکستان کی اس فوج سے لڑیں، پاکستان کے ان ہوابازوں سے لڑیں کہ جن کے پاس گو کہ اتنا بڑا بجٹ نہیں ہے، گو کہ اتنی ہیوی جو ہے وہ لڑنے پڑنے کا سامان نہیں ہے، لیکن وہ تو اپنے جذبہ ایمانی کے اوپر ہے نا. وہ تو اس جہاد کے جذبے کے ساتھ ہمارا پائلٹ جاتا ہے کہ وہ جا کے ایک ہی طیارہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ طیاروں کو گرا دیتے. بھول گیا آپ جو راشد مناس نے کام کیا تھا، بھول گیا وہ جو اپنا ایم عالم صاحب نے جو تاریخی کارنامہ انجام دیا. تو یہ اس چیز کو جو ہے یہ کمپیٹ پاکستان سے کسی طرح یہ کر نہیں سکتے. اور اب آنے والے وقت میں اب تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے ان کو جو ہے ہزیمت اٹھانا پڑے گی. جو دفاعی ماہرین ہیں، جو دیگر جو ایئر فورس دنیا بھر کی ہے، وہ سب ان سے یہ سوال کریں گے کہ جی یہ ایروبیٹک اسٹنٹس کے دوران جو آپ کا طیارہ گرا ہے تو آپ کی تو یہی تیاری نہیں تھی، پھر ہم کیسے آپ کے اوپر ایسی انویسٹمنٹ کریں کہ ہم آپ کو ارب ڈالرز کے جو ابھی امریکہ سے ان کا کوئی معاہدہ ہو رہا تھا. تو یہ ساری چیزوں کو اب دنیا ریویو کرے گی
یہ کوئی انڈین فلم نہیں ہے، یہ کوئی ان کا ساس بھی کبھی بہو والا ڈرامہ نہیں ہے. اس میں بڑے پیسے انوالو ہیں، اس کے اندر دنیا کا مستقبل انوالو ہے، اور یہ پاکستان کو، ہماری جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس نیریٹو کو لے کے دنیا میں بتائے کہ جی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی. ان کا اگر پائلٹ چلا گیا دنیا سے تو ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، ہمیں افسوس ہے کہ کسی کا بچہ تھا، وہ بھی کسی مطلب ایک ٹرینڈ آدمی تھا، کوئی کسی ایئر فورس کا تھا. لیکن وہ جو لوگوں کو آگ میں دھکیل رہا ہے، جو ہندوتوا ذہنیت جو لوگوں کو، کروڑوں بھارتیوں کو، اربوں بھارتی لوگوں کو جو ہے وہ جنگ کے ہیجان میں مبتلا کر رہا ہے، تو اس سوچ کا خاتمہ کرنا ہوگا. یہ طیارہ نہیں گرا، یہ جو ہے یہ ہندوتوا سوچ جو ہے نا، یہ ملبہ بنی ہوئی ہے، یہ آج بنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہماری حکومت کو چاہیے، ہمارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو دنیا میں پروموٹ کریں کہ بھائی ان کو لگام دیں، ان کو ان کی اوقات میں رکھیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کیا لگتا ہے آپ کو مودی کی کون سی ایسی پالیسیز ہیں جو بھارت کو اس طریقے سے بے عزت کروا رہی ہیں عالمی سطح کے اوپر اور مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں؟ دیکھیں، اب تو اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے. آپ نے دیکھا نا کہ پچھلے دنوں جب سے یہ ہمارے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے جب سے کمان سنبھالی ہے، اور جب سے شہباز شریف صاحب ہیں، اور یہ جو ہماری نئی حکومت ہے، تو میں کوئی کسی کی مطلب، ہم تو جرنلسٹ لوگ ہیں، ہم تو صرف جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں. اس کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا جو ایک سفارتی مقام ہے وہ الحمدللہ بہت بڑھ گیا. یعنی امریکہ میں آپ دیکھ لیں، سعودی عرب میں دیکھ لیں، مسلم ممالک میں دیکھ لیں، روس کے ساتھ دیکھ لیں، چین تو ہے ہی ہمارا قریب ترین دوست. تو اور دوسرے صرف یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ قریب ہو گئے دنیا کے، لیکن اس کا ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت بالکل تنہا ہو گیا. ان کے ساتھ اتنے ٹیرف لگا دیے اس نے، اتنا اس کو جو ہے وہ ان کے لوگوں کو نکال باہر کیا وہاں سے، امیگریشن کے قوانین سخت کر دیے انڈینز کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کا اشارہ کر رہی ہیں کہ اب اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی. وہ جو دہشت اور بربریت کا ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا، وہ جو کشمیر کے اوپر جو اتنے مظالم ہو رہے ہیں، وہ جو پاکستان کے اندر اپنے فتنوں کو یہ خوارج کے ذریعے سے یہاں انڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب یوں سامنے آئیں گی کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کا رزلٹ کیا ہے. اگر فرض کریں کہ دنیا آپ کے اوپر بھروسہ کرے کہ آپ سپر پاور ہیں، تو یہ آپ کے پائلٹس ہیں، آپ اتنے مہنگے مہنگے جہاز آپ کو دیے جائیں، آپ اس کا یہ حشر کریں گے. تو کوئی مطلب میرے حساب سے یہ مودی کا بیانیہ جو ہے یہ بالکل اسی جہاز کے ملبے کی طرح جو ہے یہ ڈھیر ہوتی. جی اچھا خالد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ 83 بلین ڈالر کا جو دفاعی بجٹ ہے رن وے پر بکھرے ہوئے ملبے کی صورت میں نظر آیا، تو کیا یہ امریکی رپورٹ کے مطابق دفاعی کرپشن کو ظاہر نہیں کرتی؟ جی بالکل. یہ کوئی ایک انڈین آرمی کے ایک افسر نے یہ بات نہیں کہی، یہ تو آئے دن وہاں پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ان کے فوجیوں کے حوصلے اتنے پست ہیں کہ وہ اپنی جو ویڈیوز جاری کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو مل ہی کچھ نہیں رہا. تو یہ کہاں جا رہی ہیں ساری چیزیں، یہ کون سی کرپشن ہو رہی ہے، کیا چیزیں بنا رہے ہیں، کہاں یہ اتنا مہنگا بجٹ جا رہا ہے. تو یہ دنیا سوال کرے گی ان سے. لیکن نا یہ چیز جو ہے یہ صرف دعووں سے نہیں ہوتا. آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کے اوپر بھروسہ کیا جائے، آپ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بٹھایا جائے. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑی تھوڑی دیر میں سمجھے، لیکن انہوں نے جس طرح ان کو ڈسٹنس کیا ہے تو وہ ہے سب کے سامنے. جی اچھا سر، آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں اب بھارت کی شکست پر مہر لگائی گئی ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی ہاں، وہ امریکی کانگریس کی رپورٹ ہے. اسی کانگریس کی رپورٹ ہے کہ جس سے کسی زمانے میں مودی صاحب جو اب سے 1-1.5 سال پہلے خطاب کرنے کے لیے گئے تھے تو بڑے کالر اونچے کر کے گئے تھے اپنے کہ جی ہم کانگریس سے خطاب کر رہے ہیں. اور وہاں پر جو کئی لوگوں نے ان کا بائیک آؤٹ کیا تھا صرف ان کی اسی دہشت گرد پالیسیوں پہ اور کشمیر کے اوپر جو ان کے ہیں دہشت گرد جو کرتے ہیں، لوگوں کو جو دہشت زدہ کر کے رکھا ہوا ہے وادی کو پوری، اور لوگوں کو جو ہے وہ جرغمال بنایا ہوا ہے نہتے کشمیریوں کو. تو آپ وہاں پہ ان کا بائیک آؤٹ ہوا تھا، وہ خالی کرسیوں سے مودی جی نے خطاب کیا تھا. تو اب جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ پورا بیانیہ جو ہے وہ دفن ہوا. بہت شکریہ خالد فرشوری صاحب، کنٹرولر 5 نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اس تمام صورتحال سے آگاہ کیا. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. دبئی ایئر شو کے دوران بھارت کا
जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थी। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को उड़ाया गया। जराये के मुताबिक भारतीय पायलट विंग कमांडर विक्रम सिंह ने ट्रेनिंग कोर्स के 17 स्टेज मुकम्मल कर रखे थे।